حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص، جو اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اکیلا، یکتا، وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ذات طیبہ طاہرہ کو اللہ ملک الملک نے اس کائنات کی رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس ذات اقدس نے ہر خیر کی طرف اپنی امت اور امتیوں کی رہنمائی کی، اور ہر شر سے اپنی امت اور امتیوں کو منع کیا۔ کبھی سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں، کبھی منبر و محراب کو استعمال کر کے وعظ و تبلیغ کے ذریعے، اور کبھی عملی طور پر اپنی زندگی کو پیش کر کے امت کے لیے ان کاموں کی طرف رہنمائی کی جو اللہ کی رضامندی کا باعث اور سبب ہیں، اور ان کاموں سے روکا اور منع کیا جو مالک کی ناراضی کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نبی کائنات کے ساتھ مکالمہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ صحابی پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اللہ کے نبی کوئی وصیت فرما دیں، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ جتنی بار بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سوال کرتا رہا، کائنات کے امام صرف ایک ہی وصیت کرتے رہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں، جن حالات اور دور حاضر سے ہم گزر رہے ہیں، عدم برداشت اس حد تک تجاوز کر چکی ہے، اور عدم برداشت نے ہمیں اس قدر اپنے حصار میں لیا ہوا ہے کہ ہر گلی محلہ روڈ بازار پہ گزرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور سامنے آتا ہے کہ جو معمولی بات سے شروع ہونے والا اور بہت بڑے حادثے کا سبب بنتا ہے۔ معمولی سا ایک آدمی دوسرے کے ساتھ ٹکرایا، اس گاڑی کا، اس انسان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ان کے آپس کے غصے اور غضب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی وہ باعث اور سبب ہے جو آج گھروں کے اجڑنے کا سب سے بڑا باعث ہے۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر اور واقعہ سامنے آتا رہتا ہے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، سبب کیا تھا؟ بس جی بات تو معمولی تھی لیکن غصہ آ گیا،
اور میں نے غصے میں آ کے اس کو طلاق دے دی۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس غصے سے اپنا غصہ اگلے پر نکالنے کا کیا نتیجہ ہے، اور اگر اس غصے کو پی کر کے برداشت کر لیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہے، اور اگر اس کے احاطہ کرتے ہوئے دیکھا جائے تو کبھی غصہ انسان کے اس عمل پر ہوتا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ پیش آتا ہے، کبھی اس پر ہوتا ہے جو کسی کے بولنے سے حاصل ہوتا ہے، اور کبھی غصے کا سبب کسی کی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے جو بذات خود مشاہدہ اور سماعت نہیں ہوتی، لیکن کوئی آ کے وہ خبر دیتا ہے اور انسان اس خبر کے مطابق عمل کر جاتا ہے۔ اگر ان تینوں صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کائنات کے امام سے پوچھتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ فرمایا عائشہ سب سے مشکل دن میرے لیے وہ تھا جب میں طائف گیا تھا ان کو دعوت دینے کے لیے، انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی تھی، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے مجھے پتھر مار مار کے زخمی کر دیا تھا، اور میں آ کر کے پناہ لے کے بیٹھا انگوروں کے باغ کے اندر، اور آسمان سے فرشتے نے آ کے کہا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے رب نے بھیجا ہے اور اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ آپ جو آج مجھے حکم دیں گے میں اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اگر حکم دیں تو یہ طائف کے دونوں اطراف کے پہاڑوں کو پکڑ کے طائف کی ساری بستی کو درمیان میں رکھ کے اس کو پیس کے مسل کر کے رکھ دوں، یہ طاقت میرے اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے غور کریں، ہم میں سے کوئی بھی جب اپنے مخالف سے بدلہ لینے کی سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں سب سے پہلا عنصر یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میں پیسہ لگا کے اس کو رگڑ دوں گا، میرے تعلقات ہیں، میں تعلقات استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ سبق سکھا کے رکھ دوں گا، میرے پاس اپنی طاقت موجود ہے، میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس سے ایسا اس کو سبق سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس موقع پہ نظر رکھی جائے تو میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ قوت ہے جو دنیا کے کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا ایک جملہ زبان سے نکلتا اور آپ کہہ دیتے کہ ہاں ان کو سبق سکھا دیا جائے تو طائف کی بستی کو آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیتا وہ فرشتہ جس کو عرش والے رب نے بھیجا تھا۔ لیکن کائنات کے امام نے کیا کہا؟ فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولادوں اور نسلوں میں اللہ رب العالمین کسی ایسے انسان کو پیدا کر دے جو اللہ کی توحید کا سبق بولنے والا۔ اور آج اگر طائف کی بستی میں کھڑے ہو کے کبھی نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو نبی معظم کا وہ ایک لمحے کا صبر اور حوصلے کا پھل اور صلہ نظر آئے گا کہ طائف کی پوری بستی میں ہر طرف توحید ہی توحید ہے، وہاں شرک کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ کائنات کے امام نے ہمارے سامنے یہ سبق رکھا کہ طاقت کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا ہے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ کائنات کے امام کے سامنے ایک صحابی بیٹھا ہے، تعداد میں صحابہ موجود ہیں، فرمایا من تعدون، میرے صحابہ تم اپنے میں سب سے بہادر کسے سمجھتے ہو، طاقتور کسے سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی جو ایسا ہو کہ جسے کوئی گرا نہ سکے اور وہ سب کو گرانے کی طاقت رکھتا ہو۔
کائنات کے امام نے فرمایا نہیں، وہ اصل میں طاقتور اور بہادر وہ نہیں ہے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مخالف کو گرا دے، پچھاڑ دے، بدلہ لے لے، اس کو زیر کر دے، اس کے اوپر غالب ہو جائے. کہا اصل طاقتور وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اس غصے کو پی جائے. عیینہ ابن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا حور ابن قیس ان کے پاس آئے. عیینہ ابن حصن ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وزراء میں شمار کرتے ہیں. اور نبی کائنات کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کا ایک ہی قانون اور ضابطہ تھا کہ جو جتنا اللہ کے قرآن کو جانتا ہے وہ اتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہے. وہ جوان ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، اس سے بے سروکار نہیں. ایک ہی قانون تھا کہ جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیروں اور مشیروں میں شامل ہے. حور ابن قیس نے عیینہ ابن حصن سے کہا کہ امیر المومنین عمر کے پاس مجھے بھی جانے کی اجازت لے کے دو، میں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. عیینہ نے اجازت لے کے دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حور ابن قیس پہنچا. دیہات سے آیا ہوا دیہاتی تھا، گفتگو کے آداب سے واقف نہیں تھا. آتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑے غصے سے کہتا ہے او عمر، آپ نہ تو ہمیں کچھ دیتے ہو نہ عدل و انصاف کرتے ہو، یہ کیسی تیری حکومت ہے؟ اور دنیا جانتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہاتھ تلوار کے دستے پہ آ جائے پھر وہ واپس نہیں جاتا تھا. چاہے پورا مکہ ایک سائیڈ میں اور عمر اکیلے ایک طرف ہوں، اس وقت بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار خوف کی وجہ سے نیچے نہیں جھکتی ہے. عیینہ ابن حصن بھتیجے نے دیکھا کہ اگر عمر کی تلوار باہر نکل آئی تو معاملہ بگڑ جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک جملہ بولا، کہا یا امیر المومنین، امر اللہ فی کتاب، عرش والے رب نے قرآن میں کہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. امیر المومنین اللہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. عیینہ ابن حصن کہتے ہیں دستے پہ ہاتھ تھا امیر المومنین کا، ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا قد قدم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو روک لیا. اگلا جملہ تھا والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد عفوت عنہ، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں تم سے بدلہ نہیں لیتا. اور آگے راوی حدیث کے الفاظ انتہائی قابل توجہ ہیں. فرمایا کان وقافا عند کتاب اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے قرآن کی بات آتی تھی پھر اسے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. میرے بھائی، کبھی اپنے وجود کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ صلحاء کا طریقہ ہے، یہ انداز ہے صالحین کا اور صالحین لوگوں کا. پیارے پیغمبر علیہ السلام باہر گلی میں جا رہے ہیں، آپ نے گلے میں چادر لٹکائی ہوئی ہے. چادر کی جو کنارے ہیں وہ موٹے بنے ہوئے ہیں. پیچھے سے ایک دیہاتی آیا ہے، آ کر کے اس نے چادر کو پکڑ لیا، بڑے زور سے پیغمبر علیہ السلام کی گردن کو دبا دیا. صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے حلقے کے نشان کائنات کے امام کی مبارک گردن پہ نظر آ رہے ہیں. اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یا محمد اعطنی من مال اللہ الذی آتاک، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دو. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے کر کے دیکھے اور مسکرائے اور فرمایا جو مانگتا ہے اس کو دے دیا جائے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور دوسرا سبب، کسی کی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے، ہم وہاں موجود نہیں ہوتے، آنے والا ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ میں فلاں مجلس میں تھا
اور فلاں مجلس میں تمہارے خلاف یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور ہم اس وقت ہماری غیرت جوش مارتی ہے، ہمارا غصہ عروج پہ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کہا، اس نے یہ بولا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالی اپنی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے کسی آنے والے نے آ کے خبر دی، کہا استاد میں فلاں جگہ پہ تھا، فلاں بندہ آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا۔ وہب بن منبہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور ڈاکیا نہیں ملا جس کو میرے پاس بھیجتا اور وہ آ کے وہ خبر میرے تک پہنچاتا۔ شیطان کو تیرے سوا کوئی اور ڈاکیا نہیں ملا جو آ کے مجھے خبر دے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ آ کے کسی نے کہا یا امام فلاں بندہ یشتموں کا آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ کہا بھئی اس کا اعمال نامہ ہے، وہ گالیوں سے بھرے یا نیکیوں سے بھرے اس کی مرضی ہے، مجھے اس سے کیا سروکار ہے۔ اور اگلا جملہ بولا وہ انتہائی قابل توجہ ہے، فرمایا رمانی بسہم ولم یصبنی، کہا اس نے ایک تیر مارا تھا جو مجھے نہیں لگا، وہ میرے پاس نہیں تھا، اس نے تیر پھینکا مجھے نہیں لگا، اور تو اٹھا اور جا کے تیر کو پکڑ کے لایا اور لا کے تو نے میرے سینے میں مارا اور مجھے تو نے زخمی کیا، اس کے تیر سے میں زخمی نہیں ہوا، تیرے تیر سے میں زخمی ہوا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے آ کے کسی نے بتایا فلاں یشتموں کا، فلاں بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، اگر تو یہ اس نے نہیں کہا اور تو آ کے مجھے بتا رہا ہے تو قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتے ہیں تو تحقیق کرو۔ کہا جب میں تحقیق کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ تو فاسق ہے، اور اگر اس نے کہا ہے اور تو میرے پاس مجھے سنانے کے لیے آیا ہے تو انت نمام، پھر تو چگل خور ہے اور چگلی لے کر کے میرے پاس آیا ہے، اس کو چھوڑ، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، یا تو فاسق ہے یا تو چگل خور ہے۔ کہتے ہیں ذہبا، شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا۔ عرش والے رب نے ان کے لیے، اب ہمارے پاس ایک جملہ چل رہا ہے، ایک بڑا مشہور جملہ ہے جی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ یہ ایک جملہ ہے جو ہمیں شیطان اور اس کے حواریوں نے دیا ہے، اور ہم اپنی طاقت اس میں سمجھتے ہیں کہ اپنے مخالف سے ایسا بدلہ لو کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں۔ لیکن ہمارا رب ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار پوائنٹس بیان کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں۔ سب سے پہلا بدلہ، اور یہ ایسا بدلہ ہے کہ شاید کائنات میں اس کا کوئی دوسرا بدل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنت اس کی طلب پہ دی، کسی کو جنت اس کی عمل پہ دی، کسی کو جنت اس کی جستجو پہ دی۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت سجا کے رکھی ہوئی ہے، اور جنت ان کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ کب آئیں اور میرے اندر پہنچیں، اور کب وہ میں ان کا استقبال کروں۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آگے کیا ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ تیار ہی اس لیے کی گئی ہے، اس کو رب نے بنایا ہی اس لیے ہے۔ کس کے لیے؟ متقین کون ہے یہاں پر مراد؟ کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت یہ تنگی میں ہو آسانی میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکتے، اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔
امام زین العابدین جن کو کہتے ہیں، بڑا مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، ملازمہ لونڈی پانی کے لوٹے سے وضو کروا رہی ہے، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں برتن ہے پانی والا، یہ ایسے کر کے پانی انڈیلتی ہے، وہ وضو کرتے ہیں، اچانک ہاتھ سے برتن گر گیا، فشجہ، برتن لگا اور زین العابدین زخمی ہو گئے۔ لونڈی نے دیکھا کہ اب میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس کی مجھے سزا ملے گی۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی میرے مالک عرش والا رب قرآن میں کہتے ہیں والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تین باتیں کی، کہا والقادمین الغیظ، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ عورت لونڈی غلطی، زخم لگا، سزا دینی تھی، کہا قد قدمت الغیظ، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اگلا جملہ بولتی ہے، کہا مالک اللہ قرآن میں کہتے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا متقین کی علامت ہے۔ کہا قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ لونڈی سمجھ گئی کہ لوہا گرم ہے، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگلا بھی جملہ بول دیا، کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ جاؤ میں تم پہ احسان بھی کرتا ہوں، انت حر لوجہ اللہ، آج کے بعد میں اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ دکان پہ چھوٹا سا بچہ ملازمت کرنے والا اس کو گالیاں دے کے کہتا ہے جی یہ سمجھتے ہی ایسے ہیں، اس کے علاوہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے ملازموں کو جانوروں والا رویہ کرنا، ان کے ساتھ ڈکٹیٹروں والا انداز اختیار کرنا، جھڑکنے کے بغیر بات ہی نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میرا حق ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے 10 سال کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کا خادم بن کے رہا ہوں، کبھی ایک دن بھی نہ جھڑکا ہے، نہ مارا ہے، نہ ڈانٹا ہے۔ پہلا، اپنے غصے کو پی جانے کا فائدہ، اللہ وہ جنت عطا کرنے والا ہے جو مالک کائنات نے تیار ہی ان متقین کے لیے کی ہے۔ دوسری بات، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے غصے کو پی جائے، بدلہ نہ لے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ، جس نے اپنا غصہ روک لیا، اگر چاہتا تو اپنے غصے کو پورا کر سکتا تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، کر سکنے کی ہمت بھی تھی، سارا کچھ موجود تھا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، خاموشی اختیار کر لی، معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا عرش والا رب اسے کہے گا مانگتا جا مانگتا جا مانگتا جا، جب تک اس کا دل نہیں بھر جائے گا اللہ اس کی رضا راضی کرتا ہی رہے گا۔ اب ذرا غور کرو کہ اس وقت 2 تھپڑ مارنا زیادہ قیمتی ہے یا اللہ کی رضا کو لے لینا زیادہ قیمتی ہے؟ اس وقت اپنا غصہ نکال کے طاقت کو اس کے اوپر مسلط کر دینا زیادہ قیمتی ہے یا اللہ رب العالمین سے اس کی رضامندی کو حاصل کر لینا زیادہ قیمتی ہے؟ رب کائنات نے کہا، نبی کائنات کی زبان ہے، ملا اللہ قلبہ رجال یوم القیامہ، عرش والا رب قیامت والے دن اس کو راضی کر کے چھوڑے گا، اور کس قدر راضی کرے گا؟ ایک حدیث پیغمبر علیہ السلام کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث انتہائی توجہ سے سنیے گا، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، جس بندے نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا حالانکہ اس کے اندر بدلہ لینے کی، نافذ کرنے کی طاقت موجود تھی، عرش والا رب، پیارے پیغمبر کی زبان ہے،
فرمایا دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ. کیا کیا ہے؟ کسی نے چھوٹا سا نقصان کر دیا تھا، پکڑ کے اس کو مار سکتا تھا. طاہر نقاش صاحب ان کا ایک کالم میں پڑھ رہا تھا، ایک چھوٹا بچہ روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے. گاڑی کا شیشہ ڈاؤن ہوا، بچے نے آئس کریم ایسے کر کے باہر نکالی. یہ مانگنے والا تھا، آئس کریم دیکھ کے دل للچایا، قریب گیا، بچے نے پیچھے کر لی، تھوڑا پیچھے ہٹا، پھر اس نے باہر نکالی، اس نے جھپٹا دیا، آئس کریم چھین لی. بچہ رویا، گاڑی رکی، اندر سے گارڈ نکلا اور بچے کو اس وقت تک مارتا رہا جب تک وہ مر نہیں گیا، کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس قوت تھی. اور وہ بھی آپ نے سنا، 12 سال کا بچہ، گھر میں پھلدار درخت لگا ہوا ہے، باہر سے کسی طریقے سے اوپر چڑھ کے آم یا کوئی پھل تھا توڑنے لگا، گارڈ نے وہیں سے فائر کیا اور 12 سال کا بچہ فوت ہو گیا. کائنات کے امام نے کیا کہا؟ فرمایا من قدم غیدن وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَنْفِذَهُ. جس بندے نے ایسے حالت میں اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، جو طاقت رکھتا تھا اور اس سے بدلہ لے سکتا تھا، اللہ رب العالمین میدان محشر میں جب ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری قیامت تک آنے والے انسانوں تک سارے اس میدان میں موجود ہوں گے، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، عرش والا رب سب کی موجودگی میں اس کے نام سے اس کو آواز دے کے کہے گا ادھر آؤ. اتنی بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو میرا خیال ہے انعام یہیں پر ہی کافی ہو جاتا ہے کہ عرش والا رب اس کو انعام کے طور پہ اس کا نام لے کے میدان محشر میں بلائے گا اور سارے لوگوں کے سامنے اس کو بلند کر کے بتائے گا کہ میرا یہ بندہ ہے جس نے میرے لیے اور میری رضا کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول کر کے اپنے غصے کا بدلہ لینے کی بجائے اس نے معاف کر دیا تھا. اور اگلا جملہ عرش والا رب بولے گا، مالک کہے گا ابھی جنت تقسیم نہیں ہوئی ہے، ابھی جنت میں جایا نہیں گیا ہے، یہ جنت ہے اور جنت کے اندر پھرتی ہوئی حوریں ہیں، جس کی طرف اشارہ کرو گے وہ تمہاری ملکیت بنا دی جائے گی. اس جنت میں اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت کے مقابلے میں پوری کائنات کی ساری حکومتیں، خزانے، مال، زمین کے اندر، باہر، اوپر، فضا میں جتنا سارا کچھ بھی کائنات میں موجود ہے، جنت کی قیمت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتا. کہا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، پوری دنیا دے کر کے جنت کے اندر اتنی جگہ نہیں لی جا سکتی، لیکن ایک لمحے کے صبر اور حوصلے سے اپنے اندر برداشت پیدا کرتے ہوئے اگر اس کو معاف کر دیا جائے، عرش والا رب پوری کائنات کے سامنے بلا کے اس کو عزت افزائی دے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں چپ رہ گیا تو لوگ سمجھیں گے یہ کمزور ہے، لوگ سمجھیں گے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا، اور یار ان کو پتا چلے گا کہ جٹوں کے ساتھ اس نے پنگا لیا ہے، اس کو پتا چلے گا کہ رانوں کے ساتھ اس نے بات کی ہے، اس کو پتا چلے گا کہ گجروں کی طاقت کیا ہوتی ہے. عرش والے رب نے کہا کہ یہ ساری طاقتیں تمہاری ملک الموت کے صرف ایک ہاتھ کے برابر ہے. بس اس نے ایسے کر کے جب نکال لیا نا، تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ گجر صاحب فوت ہو گئے؟ ایک ہی اعلان ہوتا ہے کہ میت کو اتنے بجے اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور اتنے بجے اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین علی رؤوس الخلائق اس کو بلا کے کہے گا کہ حوروں میں سے جس حور کو تم چاہتے ہو
وہی تمہارے نام لگا دی جائے، اس لیے کہ یہ ایسا گھونٹ ہے جو ہر انسان کے حلق سے نہیں اترتا۔ یہ غصے کو پی جانے کا گھونٹ ایک ایسا گھونٹ ہے جو ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہے کہ وہ اس کے حلق سے اترے، بلکہ شیطان اس وقت تو پورے جوبن پہ ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں لڑائیوں میں، جھگڑوں میں جب شروع ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ایک دیہاتی مثال ہے کہ گاؤں میں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو دونوں سائڈوں سے فائرنگ ہوتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں، پھر عدالتوں میں چکر شروع ہوتے ہیں، پہلے لینڈ کروزروں پہ اور دسیوں پیچھے گارڈ بٹھا کے بڑی طاقت سے نکلتے ہیں، اور اوپر سے ماشاءاللہ ہماری عدالتیں بھی اللہ کی توفیق سے، وہ پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ ایک جگہ کو معاملہ ہو گیا، میں نے کہا میں پولیس کو بلا لوں گا، اس نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا 2000 کی مار ہے، بلا لو۔ 2000 کی مار ہے، کیا کر لو گے؟ جب دھکے کھا کھا کے پہلے لینڈ کروزروں پہ جاتے ہیں، پھر گاڑیاں آتی ہیں، پھر چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے دونوں پارٹیاں تانگے پہ بیٹھ کے جاتی ہیں اور ساتھ جا کے کہتی یار کسی طریقے نہ تو جان چھڑا لیے، اب تو مر گئے، پیچھے کچھ نہیں بچا۔ لیکن شیطان اس وقت کہتا ہے نہیں، تو عدالت کے بغیر نہیں، ان کو رگڑا دینا ہے، اور جو عدالت میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں تمہاری غلط فہمی ہے، اس کو نہیں رگڑا دینا، اصل میں ہمارے بچوں کی روزی روٹی تم لے کے آئے ہو، ہم نے تمہیں رگڑا دینا ہے اور ایسا دینا ہے کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من جرعۃ آدم اجرا عند اللہ من جرعۃ غید قدمها عبد ابتغاء وجہ اللہ۔ فرمایا دنیا میں جتنے بھی پیے جانے والے گھونٹ ہیں، اللہ کی نظر میں سب سے عظیم ترین گھونٹ وہ ہے جسے مسلمان اپنے رب کی رضا کے لیے ایک لمحے کے لیے پی لیتا ہے اور اپنے غصے کو اگلے بندے پہ نافذ نہیں کرتا۔ یہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں میاں بیوی دونوں ہی آ رہے ہوتے ہیں، بعد میں غصے میں طلاق دی ہوتی ہے، پھر دونوں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور دونوں سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی بس جی اس وقت جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئی، جی غصے میں تھے، جی پتہ ہی نہیں چلا، جی طلاق دے دی، آپ بتائیں۔ اور پھر یار لوگوں نے بھی صحیح حل نکالا اس کا، انہوں نے کہا کہ اب اپنی بیوی جو ہے نا وہ کچھ دن کے لیے دو کسی اور کو، اور وہ تمہیں دوبارہ ریپیئر کر کے دے گا، اس قابل کرے گا کہ یہ تمہاری بیوی بن جائے۔ پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ غیرت کہاں ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ غیرت مند کیا ہے۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا اس گھونٹ کو پینے سے بہتر ہے کہ اس اپنے غصے کے گھونٹ پہ پی لو۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے کہا کہ جتنے بھی گھونٹ پیے جاتے ہیں ان میں سب سے بہترین گھونٹ وہ ہے جو تم اس لیے پیتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی رہے اور تمہارا رب ناراض نہ ہو۔ اور کائنات کے امام نے آخری بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے بدلہ لینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، ایک انتہائی برے طریقے سے اور ایک اچھے طریقے سے۔ برے طریقے سے لی ہوئے بدلے کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور دنیا ان کا عبرت کا نشان دیکھتی ہے۔ ایک کتاب ہے اردو زبان میں راز حیات کے نام سے، اگر کسی بھائی نے پڑھی ہو، راز حیات کی کتاب بڑی خوبصورت، اس نے کچھ واقعات اس میں نقل کیے ہیں اور اس میں ایک قصہ اس نے لکھا ہے 20 سال بعد۔ کہتا ہے جی گاؤں میں لڑائی ہوئی دونوں پارٹیوں کی، ایک بننے اور وٹ کا جھگڑا تھا، دونوں پارٹیوں میں لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، ادھر سے بھی ہوتے رہے ادھر سے بھی ہوتے رہے۔ 20 سال کے بعد دونوں کی زمینیں ویران ہو گئیں، جو جوان تھے قتل ہو گئے، جو بچے تھے وہ جیل چلے گئے۔ اور اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے، ایک وٹ کا رولا تھا، ایک سمجھدار نکلا، اس نے کہا یار تمہاری بنتی ہے نا، چلو تم بنا لو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا۔ کہتا ہے اس نے 20 سال صبر کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا، محنت کروائی، اور آج ساتھ والوں کی ساری زمین اس نے خریدی ہے اور پوری زمین کا یہ اکیلا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے
کہ تمہیں غصہ آتا ہے اپنے غصے کو نکالنے کی بجائے ادفع باللتی ہی احسن، اگر تم احسن اور اچھے انداز سے اس کو دور کر لو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا شدید دشمن ہے تمہارے رویے کی وجہ سے وہ تمہارا بہترین دوست بھی بن سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔